الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسيات في الدنيا وعاريات في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق اللہ العظیم. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے. محترم سامعین کرام، آج ہمارے ملک بھارت میں اور پوری دنیا میں کچھ شرپسند طاقتیں ایسی ہیں جو اسلام کو کسی طریقے سے بدنام کرنا چاہتی ہے، اور وہ اسی لیے مسلمانوں پہ نئے نئے الزامات اور نئی نئی تہمتیں لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنا ان کی ایک عادت بن چکی ہے، ان کا ایک شیوا بن چکا ہے، اور وہ مسلمانوں کو اس لیے بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ٹارگیٹ اور ان کا اصل مقصد اسلام ہے. اسلام دشمنی رگ رگ اور ریشے ریشے میں ان کے اندر بھر چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، ان کو اذیتیں پہنچانا، شعار اسلام کو بدنام کرنا، جہاں کوئی داڑھی ٹوپی والا نظر آیا اس کو بدنام کرنا، جہاں کوئی برقعے میں حجاب میں کوئی خاتون نظر آئی اسے بدنام کرنا، اسے غلط نگاہ سے دیکھنا، ان پہ تہمتیں لگانا، یہ ان کی عادت بن چکی ہے. اور آج پوری دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ وہ سرپسند طاقتیں مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی کا تعلق مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور کوئی ملک اور کوئی کونا اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پر مسلمانوں نے جو ہے دہشت گردی کا کوئی کام کیا ہو، کوئی ظلم کیا ہو، ظلم کی انتہا کر دی ہو. جہاں ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی اس کا تو کوئی نام نہیں، اس کا کوئی نشان نہیں. میڈیا بھی اس کو چھپا دیتا ہے، میڈیا کا بھی یہ پروپیگنڈا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ اسلام کو کسی طریقے سے بدنام کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے پاس جو حجاب کے تعلق سے کرناٹک میں ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلی نئی بات نہیں ہے، کوئی آج نہیں ہوا یہ، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے مسلمان خواتین کے لیے بہت زیادہ گھٹن کی چیز ہے. خواتین پہ یہ لاد دیا گیا ہے، یہ ان پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور اس کو مسلم خواتین پسند نہیں کرتی، اور مسلم عورتوں کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی، وہ اس کو چاہتی نہیں ہے، اس کو پسند کرتی نہیں ہے، لیکن زبردستی ان کو یہ چادر اڑا دی جاتی ہے، یہ برقع پہنا دیا جاتا ہے. آج جو ہے کرناٹک کی بہنوں نے اور اس کالج کی اسٹوڈنٹس نے بتا دیا کہ ہم جو ہے اپنی پسند سے حجاب کو اوڑھتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر یہ ہوتا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے حجاب پہ جو ہے مستقل کوئی بات لگائی گئی ہے. کتنی وہ خواتین ہیں جو اسلام کو مانتی نہیں ہے اور حجاب اوڑھتی ہے صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو اور حجاب کو بدنام کرنے کے لیے. اور آج کل یہ ہو رہا ہے، کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ وہ شمع کا بجھے جس کی حفاظت خود خدا کرے. جب اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. شعار اسلام کو ختم کرنے کی کس میں طاقت نہیں ہے، بس ہماری اپنی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جب شعار اسلام کو ہمیں اپنانے کی اجازت ہوتی ہے ہم اس کو اپناتے نہیں ہے. جب ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں تو ظالم اس کو نشانہ بناتے ہیں، اس کو ٹارگٹ
ٹارگیٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے ایک پلان بنایا جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کتنے سارے محکمات ایسے ہیں اور کتنے سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ وہاں داڑھی نہیں رکھی جا سکتی ہے, وہاں ٹوپی پہن کے آپ جا نہیں سکتے ہو, شرعی لباس چھوڑ نہیں سکتے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اپنایا نہیں, پہلے اس کو فالو نہیں کیا, اس کے بعد جو ہے یہ نہیں کرنے کی وجہ سے آج دنیا والے اس پہ انگلی اٹھا رہے اور نشانہ بنا رہے. ہماری بھی اپنی غلطی ہے, ہمیں بھی جو ہے یہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اجازت ہو جائے. آج آپ مجھے بتائیے, مؤذن نے جو ہے ندا لگائی اللہ اکبر کی, حی علی الصلاۃ کی, حی علی الفلاح کی, کس نے آپ کو روکا نماز کو جانے کے لیے؟ بلکہ کتنے سارے ہمارے ہندو بھائی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے آپ جائیے نماز کے لیے, لیکن ہم نہیں جاتے. جب ہم کسی اسلام کے کسی رکن کی پابندی نہیں کرتے تو پھر جو ہے اس کو نہ کرنے پہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے. لیکن ہماری اپنی بڑی جو ہے بے وقوفی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور شعار اسلام کو زندگی میں لانا چاہتے نہیں ہیں. اسی میں سے ایک جو ہے پردہ ہے. پردہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہماری خواتین کے لیے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلم خواتین کو پردے کا حکم دیا اور انہیں پردے میں رہنے کی تعلیم دی گئی اور انہیں ترغیب دی گئی کہ وہ پردے میں رہیں, اور اس میں جو ہے اس کی عزت کی اور عفت کی حفاظت بتلائی گئی ہے, اور اسی میں خواتین کی عزت کی اور عفت کی حفاظت ہوتی ہے. ورنہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک ننگا پن ہے. آج عورتیں اس کپڑے کو پسند کرتی ہے جو کم سے کم تر ہو اور جس میں جو ایک ننگا پن دکھایا جائے اور جو ہے بالکل برہنہ کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس بات کی نشاندہی کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا رب کاسیات فی الدنیا وعاریات فی الاخرہ, کہ بہت ساری خواتین وہ ہوگی جو دنیا میں لباس والی ہوگی, یعنی دنیا میں لباس پہنتی تھی, لوگ اسے دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بدن پہ لباس ہے, لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوگی, برہنہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو برہنہ کر دے گے اور بتائیں گے کہ یہ دنیا میں وہ خاتون تھی جو کم لباس پہنا کرتی تھی, اپنے جسم کو چھپانے کے بجائے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی. اور آج کالجز میں, اسکولوں میں اور دنیا کے بازاروں میں, منڈیوں میں, مال میں, ڈیمانڈ میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جب خواتین کو کسی ملازمت کے لیے رکھا جاتا ہے تو ان کا لباس وہ چوائس کیا جاتا ہے, وہ پسند کیا جاتا ہے جو کم سے کم تر ہو. اور کمتر لباس خواتین پسند کر رہی ہے اور اس کو پہن رہی ہے اور اس کو پہن کر اپنے آپ کے اندر فخر محسوس کرتی ہے, حالانکہ اسے معلوم نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا جس اللہ پاک نے اسے عزتیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ کی بعثت ہوئی, آپ تشریف لائے, اس وقت کے حالات دیکھیے کہ لوگ عورتوں کو کتنا منحوس سمجھتے تھے, ان کے پاس نہیں جاتے. اگر کسی کا شوہر مر جاتا اس عورت کو اس کے ساتھ اس کے چیتا میں جلا دیا جاتا. بعض کے پاس یہ قانون تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو ایک جو ہے کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا, اس میں کچھ زہریلے جانور چھوڑ دیے جاتے جو اسے ڈس کر مار دیتے. بعض مرتبہ کسی ایسی جو ہے کالی کوٹری میں چھوڑ دیا جاتا جہاں نہ کوئی پانی ہو, نہ کھانا ہو, نہ کوئی بجلی کا انتظام ہو, اس میں گھٹ گھٹ کر وہ کچھ دن زندہ رہتی پھر مر جاتی. اس کے ساتھ جو ہے برائی کا شگون لیا جاتا اور کہا جاتا یہ اب شگون ہے اور جو ہے یہ منحوس ہے, اس کی نحوستیں جو ہے گھر میں پھیل جاتی ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے جو ہے جہالت کے زمانے میں جب مجھے دین کا علم نہیں تھا, آپ کی بعثت نہیں ہوئی, میں نے اسلام قبول نہیں کیا, میں نے بہت ساری لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گے. آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام پہلے کے سارے گناہ
کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کریں گے۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے کئی بچیوں کی جو ہے پرورش کی ہے، انہیں جو ہے چھوٹے سے بڑا کیا، ان کی شادیوں کا انتظام کیا۔ اسلام کے پہلے کے حالات دیکھیے، اسلام کے بعد کے حالات دیکھیے کہ مسلمانوں نے عورتوں کو کتنا مقام دیا، انہیں کتنی عزتیں دی۔ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اس ماں کے نیچے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، اللہ نے اس کے قدم کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اس سے بہترین اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ بہن کے فضائل بتائے گئے، بیوی کی جو ہے بیوی کی عظمت کو بتایا گیا، ہر طریقے سے جو ہے ان فضائل کو بتایا گیا، بیٹیوں کی عظمت کو بتایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جو ہے میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، کہ ان دونوں انگلیوں کا ساتھ جیسے ہوتا ہے ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی حال ہے۔ اب بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جو ہے عورتوں کے مقام کو بڑھا دیا۔ آج انہیں جاہل کو یہ نہیں معلوم، ان بے وقوفوں کو اور ان اندھے اسلام کی دشمنی رکھنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا مقام دیا۔ یہی وہ حجاب ہے جس نے عورتوں کی لاج کو رکھا، ان کی عزت کو رکھا، ان کی عفت کو بچایا، ان کی عصمت کو بچایا ہے۔ یہی تو وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو جو ہے تحت الثری سے اٹھا کر ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہی تو وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کے لیے ہر عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آج یہ بد چلن اور جو ہے بد کردار لوگ حجاب پہ آواز اٹھاتے ہیں، پردے پہ کوئی جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے وہ سرکش تم جو ہے اسلام کے کسی جو ہے شعار پر انگلی اٹھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نیست نابود کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس پھل کے چھلکے ختم ہو جائے اس پھل کو چیونٹیاں اور جو ہے دیگر چیزیں کھا لیتی ہیں، ویسے جو ہے اگر عورت کے جسم پہ پردہ نہ ہو تو حوث کی نگاہ ان پہ تکتی رہتی ہے اور ان کا پیچھا کرتی ہے۔ کتنی وہ خواتین ہیں جو ان بدحوثی کا شکار ہو جاتی ہے، بد نگاہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ شریعت نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ بد نظری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نماز سے جو ہے چاشنی ختم ہو جاتی ہے، عبادات سے جو ہے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، رسول سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ بد نظری کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان بعض مرتبہ اپنا ایمان جو ہے ختم کر دیتا ہے، بد نظری کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں رہے کہ شریعت نے بہت زیادہ عورتوں کو مقام دیا، اس کی عزت دی ہے۔ تو پردہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں پہلے پردہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو سرپسند آواز اٹھائیں گے، ان کا کام ہے آواز اٹھانا، اسلام کو بدنام کرنا، ان کا ایک طور ہے، ایک طریقہ ہے، یہ اس کو کرتے رہیں گے، اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اصل پردے پہ ہمیں آنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے خواتین کے پردے کو پردہ کہتے ہیں کہ جب آپ پردہ اوڑھ کر، پردہ پہن کر راستے سے چلے، راستہ جو ہے آپ طے کریں، منزل پہ آپ نکلیں، آپ اپنی منزل کی طرف نکلیں تو کوئی نگاہ آپ کی طرف نہ اٹھے، آپ کا پردہ اسے آپ کی طرف نگاہ نہ اٹھانے پہ مجبور کرے۔ آج کل ہم نے ایسے فیشن کی برقعے اور نقاب لے لیے ہیں اور ایسی ایک سے ایک نوز پٹیاں نکل گئی ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی اسے دیکھ لے، یہ بھی ایک عذاب کی بات ہے، یہ بھی ایک جو ہے پردے کا مذاق ہے۔ آپ پردہ ایسا کیجئے بالکل سادہ ہو، سمپل ہو، جو شریعت نے پسند کیا آپ اسے پسند کیجئے، اپنی پسند کو شریعت کی پسند مت بنائیے بلکہ شریعت کی پسند کو اپنی پسند بنائیے۔ برقع ایسا استعمال کیجئے جس کو شریعت نے پسند کیا ہو، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو۔ صحابیات کی زندگی دیکھو کہ پردے کا حکم نازل ہوا، جسے معلوم تھا وہ گھر میں رہی، پردے کے ساتھ نکلی، جسے معلوم نہیں تھا وہ باہر آئی، باہر آنے کے بعد معلوم پڑا کہ پردہ جو ہے لازم کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ خواتین پردہ کرے، تو جو جہاں تھی وہاں بیٹھ گئی، اپنے گھر کے افراد سے پردے کو منگایا، چادر کو منگایا، اس کو اوڑھا اور پردہ کر کے جو ہے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ہے
شریعت کی خوبصورتی، شریعت کا حسن، شریعت کے ماننے والوں کا حسن، اللہ تعالیٰ نے پردے میں بہت جو ہے برکات رکھی ہے۔ اس لیے میری بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ جو ہے پردہ کریں، شرعی پردہ کریں۔ اگر آپ پردہ نہیں کرے گی نا تو لوگوں کی نگاہ اس پہ اٹھے گی، پھر سوالات اٹھے گے، پھر نشاندہی ہوگی۔ اپنے اندر ایسا ایمان اور طاقت پیدا کیجئے کہ اللہ کی پسند آپ کو اپنی پسند لگے۔ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اللہ نے دین اسلام کی فطرت کو لوگوں کی فطرت پہ بنایا ہے۔ لوگ جسے پسند کرتے ہیں، جن کے ان کے اندر کی فطرت ہے، اللہ نے دین اسلام کو ایسے بنایا۔ لیکن ہم شیطان کے وساوس میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اللہ کو بھول کر، شریعت کو بھول کر، اللہ کے دین کو پشت ڈال کر زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا وہ اچھا نہیں لگتا۔ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردہ کرنے پہ مجبور کیجئے، شرعی پردہ انہیں کرائیے۔ یہ تو ماشاءاللہ کرناٹک کی بچیوں نے بتا دیا کہ پردہ ہماری چوائس ہے، ہم جو کسی مجبوری کے تحت جو ہے پردہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی پسند سے پردہ کرتے ہیں۔ جبھی تو احتجاج کر رہی ہے، جبھی تو آواز اٹھا رہی ہے، تبھی تو آواز بلند کر رہی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بچیوں کو، اور خاص طور سے اس بچی کو کہ جس نے جو ہے ان تمام بھیڑیوں کے سامنے اللہ اکبر کی ندا بلند کی ہے، مسکان کے لیے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کب آواز بلند کرنی ہے، اور ہمیں کب ایسا ہمت اور ایسی جو ہے استقلال کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر انہیں تھرا جائے، اللہ اکبر کے نعرے سے دل میں رعب ہو، دبدبا ہو، لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، کھویا گیا تیرا جو ہے جذبے قلندر آنا۔ کب جو ہے یہ ہوگا؟ اس لیے جو ہے اپنے اندر ایک طاقت اور ایک صلاحیت پیدا کیجئے۔ شیرنی نے جو کام کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے، یقیناً بہت زیادہ قابل تعریف ہے، بہت زیادہ جو ہے سراہنے کے لائق یہ کام ہے۔ جتنی داد دی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن یہ شیر جو گٹکے کھاتے پھر رہے ہیں، پان شاپ پہ جو ہے، جو سینما ہال میں جو ہے جا رہے ہیں، رات میں 12 اور 1 بجے تک جو موبائل دیکھ رہے ہیں، ان کی کون تربیت کرے گا؟ ہر جگہ شیرنیاں کام کر رہی ہیں۔ جب جو ہے پروٹیسٹ کے موقع ایسی ہے، میں آپ نے دیکھا کتنی لڑکیاں تھیں، لڑکے بھی تھے ماشاءاللہ، لیکن بہت ساری وہ بچیاں جو اپنے جو سینے پہ نازک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اللہ کے دین کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم کب اٹھیں گے اور ہم کب آواز بلند کریں گے، اور کب جو ہے دین حق کو اپنا جو ہے سب کچھ سمجھ کر اس پہ جان قربان کرنے کی کوشش کریں گے؟ ورنہ یہ شرپسند آواز اٹھاتے رہے گے۔ ان کا کام ہے آواز اٹھانا، ان کا تو کام ایک مشن ہے، ایک جو ہے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری بچیوں کو مستقل ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ ان کے فون جو ہے وہ نمبر جو ہے ان کے ایشو کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے کسی طریقے سے ان کے نمبر کو جو ہے ہیک کر کے، یا پھر جو کسی بھی طریقے سے آج ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے غیر مسلم بچوں کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور ہمیں کہ نکاح کے تماشاؤں میں اور بڑے نکاح کرنے میں اور ایک جو ہے شاندار نکاح کرنے میں پھنسے پڑے ہیں۔ شریعت کو بھلا کر زندگی اپنی ایسی اجیرن کرتی ہے کہ ہم خود زندگی سے بیزار آ گئے۔ اور ہماری بہنیں آج جو ہے کتنی ایسی بہنیں ہیں جو شکار ہو رہی ہیں۔ اس لیے پردے کا حکم کیجئے، ایسے کالجز میں پڑھائیے جہاں پردے کے جو ہے پردہ کرنے کی پابندی ہو، پردہ نہ کرنے کی نہیں بلکہ پردہ کرنے کی پابندی ہو، انہیں مجبور کیا جائے پردہ کرنے پر۔ ایسے کالجز میں پڑھائیے، ایسے اسکولوں کی طرف بچوں کا رخ کیجئے جہاں ان کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہو، جہاں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی ندا بلند ہوتی ہو، ایسے جگہ انہیں پڑھائیے۔ جگہ جگہ بڑے بڑے اسکول کالجز قائم کیجئے، اپنے آپ کو جو ہے بہترین بنائیے، ایک طاقت بنائیے کہ جو ہے کسی کی ہمت اور مجال نہ ہو کہ پھر وہ طاقت جو ہے کوئی لفظ اور کوئی جملہ کہے اور کوئی انگلی اٹھائے۔ ہماری بہنوں کی طرف کسی کی گندی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، جو آگ اٹھے ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ جب آگ اٹھے تو وہ آگ جو ہے شرم کے مارے جھک جائے۔ ایسا پردہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ایسی ترغیب دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں صحابیات نے کیسے پردہ کیا، ازواج مطہرات کا کیا عمل تھا، یہ سب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چیزوں پہ پڑھنا نہیں ہے اور جو ہے دنیا کی طرف آنا نہیں ہے۔ جب ہم خود کسی چیز کو فالو کریں گے، شریعت کی کسی چیز کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ پھر وہ اسلام پہ ایک چھوٹی سی جو ہے آج بھی لائے یا ایک انگلی اٹھانے کی کوشش کرے۔ کسی ماں نے وہ لال جنائی نہیں ہے جو اسلام پہ انگلی اٹھائے، لیکن ہم اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اپنے آپ کو اسلام پہ عمل پیرا کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، تو آج دیکھ رہے ہو کہ دنیا کا کیا حال ہے۔ دیکھا آپ نے کہ لوگ جو ہے پردے پہ کیوں انگلی اٹھا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے پردے پہ انگلی اٹھانے کی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح طریقے پر، شرعی طریقے پہ پردہ نہیں کیا، اور ان کا تو اپنا مشن ہے، ان کا تو اپنا جو ہے ایک ٹارگٹ ہے، وہ تو چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنا، لیکن ہم کس طریقے سے اور کب جو ہے اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ دنیا والے اسلام کو بدنام کرنا ہی چھوڑ دے ان کے اندر؟ یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ حق کے مقابلے میں باطل آئے گا اور باطل حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب بھی حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے، اور باطل تو ہوتا ہی ہے فنا ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا بنا دیجئے، ایسا جو ہے شریعت کا مکلف بنائیے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے لگ جائے۔ اس لیے ہماری بیٹیوں سے، بہنوں سے میری درخواستیں ہیں کہ شرعی پردہ کرو، اپنے اندر ایسا طاقت، ایسی جرات اور ایسی ہمت پیدا کرو کہ لوگ جو ہے ہماری ہمت اور ہماری جرات کی وجہ سے اسلام پہ انگلی اٹھانے کا سوچے بھی نہ۔ اور جو اب ہم نے سوشل میڈیا پہ الگ الگ طریقے سے جو ہے اسٹیٹس رکھے ہیں، جو باتیں کی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، لیکن دیکھو جوش سے کبھی بھی کام نہیں لینا، ہوش میں کام لینا چاہیے۔ آج وہ بچی نشانہ بن رہی ہے، اس کی بھی مدد کرے۔ صرف اعلانات کرنے سے اور انعامات سے جو کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک راستہ نکالنا پڑے گا۔ جو قوم سو گئی ہے وہ جاگ جائے 2 دن کے لیے اور پھر سو جائے، تو ایسی قوم کا جاگنا کیا کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی ایک اپنا کام کر لے اور سارے جو اس کی خوشی منائے، یہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس کو بہت زیادہ داد دینی چاہیے، لیکن خود عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہم بھی اس طاقت اور اس جذبے کے ساتھ اٹھیں گے اور پھر سے اسلام کے لیے محنت کریں گے۔ یہ جو قوم سوئی ہے وہ جاگنے کی کوشش کرے، سونا چھوڑ دے، خواب غفلت میں رہنا چھوڑ دے، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرے اور سیاست کے میدان میں خود اترے اور اپنے آپ کو کچھ بنانے کی فکر کرے۔ انشاءاللہ جو لوگ ہمارے آلریڈی سیاست میں ہیں وہ بھی اسلام کے لیے آواز اٹھائے، وہ بھی کچھ کرے، وہ بھی اسلام کے بارے میں کچھ سوچے۔ جہاں کے ایسے سرپسند جو ہے آواز اٹھائے، ان کے لیے کچھ کرے، کچھ بولے، اور جو پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے، ویدھان سبھا میں آواز اٹھائے، تو یہ سب چیزیں جب ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گی۔ پہلے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم اپنی شریعت کو خود پسند کرنے لگ جائے۔ جب ہم پسند کریں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی دیں گے، اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ پاک خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب